تمام اقوام نے مذہب کو اہمیت دی ہے، مذہب کی بنیاد پر لڑائیاں ہوئی ہیں، مذہب کی بنیاد پر جنگیں ہوئی ہیں۔ اس لیے مذہب کی اہمیت ہے انسانی زندگی میں، مسلم زندگی ہو یا نان مسلم زندگی ہو، مسلم معاشرہ ہو یا نان مسلم معاشرہ ہو، اس میں باقاعدہ مذہب کو اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے اخلاقیات کو ہمیشہ مذہب کے ساتھ جوڑا گیا کہ اخلاقیات کہاں سے ملیں گی؟ مذہب سے ملیں گی، اور مذہب اگر حق مذہب ہو تو پھر وہ اللہ کی طرف سے اور رسولوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر غیر آسمانی مذہب ہو، انسان کا بنایا ہوا مذہب ہو، تو اس میں کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہدایت یافتہ انسان بننے کے لیے یا بنانے کے لیے۔ لیکن مذہب بہرحال اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے، موجود ہے، اور قوموں کی اخلاقیات میں اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے میتھیو آرلنڈ نے کہا کہ مذہب جذبات سے مزین ہوتا ہے، اخلاقیات کا یہ اخلاقیات کا نام ہے، جذبات سے مزین اخلاقیات۔ اللہ کی ذات سے محبت کرنا، اس طرح محبت کرنا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے، یہ جذبات ہیں۔ رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے، یہ جذبات ہیں۔ اور آرنلڈ نے کہا کہ یہی چیز جو ہے وہ اخلاقیات کہلائے گی۔ قوموں کے اجتماعی اخلاقیات اسی سے جنم لیتے ہیں۔ پروفیسر کانٹ نے کہا کہ مذہب کی بنیاد اخلاق پر ہے، اور خدا کی موجودگی اخلاقیات کی موجودگی کا سبب ہے، باعث ہے۔ جس معاشرے میں خدا کا تصور موجود ہے، اس معاشرے میں اخلاقیات کا تصور بھی موجود ہے۔ اور کانٹ کہتا ہے کہ اگر جس معاشرے میں خدا موجود نہیں ہے، اس معاشرے میں اخلاقیات نام کی پھر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ اخلاقیات کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت سے ملتا ہے۔ آج ایک بڑا مارکا ہے، جس کو مارکا سائنس و مذہب کہہ سکتے ہیں، یا مارکا ایمانیات اور غیر ایمانیات کہہ سکتے ہیں۔ آج مکمل طور پر اللہ کے پجاری اور شیطان کے پجاری یہ گروہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے پجاری ہیں، اور ایک طرف باضابطہ طور پر شیطان کے پجاری اس دنیا میں موجود ہیں، جن کی ابتدا جو ہے وہ امریکہ اور مغرب سے ہوئی ہے۔ اور ہمارے بہت بڑے مذہبی طور پر مضبوط ممالک ہیں، ان میں بھی اب یہ گروہ پیدا ہو چکے ہیں، شیطان کے پجاری، جن کے سامنے روایات کچھ بھی نہیں ہیں، جن کے سامنے اخلاقیات کچھ بھی نہیں ہیں۔ کل کی بات ہے، ایران کے ایک صوبے میں رسیوں افراد اور خواتین جو ہیں ان کو پکڑا گیا ہے کہ وہ شیطان کی پوجا کرنے والے، وہ کہتے تھے کہ ہم شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی موجود ہیں، لیکن ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تمام جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں اب باضابطہ طور پر یعنی انڈر گراؤنڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایک تحریک چلی ہوئی ہے کہ خدا کے مقابلے میں، خدا کی عبادت کرنے والوں کے مقابلے میں شیطان کی عبادت کرنے والوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے پورے اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، یعنی ایک ڈیوائن گائیڈنس جو تھی، وہ اللہ کی طرف سے آسمانی ہدایت جو تھی، اس کے تمام راستوں کو مسدود کیا جا رہا ہے کہ انسان جو مرضی کرتا پھرے، جو کہتا پھرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن مذہبی طور پر جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں، وہ پابند ہیں ان چیزوں کے جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ لوگ پابند ہیں ان چیزوں کو جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ مکمل طور پر نہ صحیح، لیکن شر طور پر وہ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔